حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور و معروف صحابی رسول ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس بالطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ ایاکم والجلوس بالطرقات، راستوں کے اندر بیٹھنے سے بچو، راستوں کے اندر بیٹھنے سے بچو۔ راستوں کے اندر بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر ہم ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں، تو ہوٹل کہاں پر ہوتے ہیں؟ چوکوں پر، چوراہوں پر، راستوں میں ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دی، راستوں میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ یا راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ حضرات صحابہ کرام نے آگے سے جواب دیا، یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا۔ وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا، گھروں کے اندر کشادگی بھی نہیں تھی کہ مہمان کو گھر پر بٹھایا جا سکے۔ کوئی ضروری بات کرنی ہے تو راستے کے اندر ہی بیٹھ جاتے، کہیں پر بات وغیرہ کر لیتے۔ اس بنیاد پر حضرات صحابہ کرام نے اپنا عذر بیان کیا، یا رسول اللہ ہمارے جو راستوں میں بیٹھنے کا مقصد ہے، حال احوال لینا ہوتا ہے، کچھ مسئلے مسائل پر ڈسکشن ہوتی ہے، اس بنیاد پر ہم بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نے اس کو ضروری جان ہی لیا، مطلب تمہارے بیان کے مطابق کوئی چارہ کار نہیں ہے، تمہیں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے اپنی ضروریات کے پیش نظر راستوں میں، تو پھر تعلیمات لیتے جاؤ۔ اذا ابیتم الا المجلس فاعطوا الطریق حقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ضروری ہی بیٹھنا ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرنا۔ پہلی بات فرمائی کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، صحابہ نے عذر بیان کیا، اللہ کے نبی نے قبول کیا، لیکن ساتھ میں شریعت کا مزاج بتلا دیا۔ اگر بیٹھنا ہی ہے، کوئی چارہ کار نہیں ہے، ٹھیک ہے، راستے کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو۔ فوراً صحابہ کرام متوجہ ہوئے، سرکار راستے کا حق بتلا دیجئے، سرکار راستے کا حق بتلا دیجئے، راستے کا حق کیا ہے، ہم وہ ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غض البصر، سب سے پہلا حق اگر راستے کے اندر بیٹھنا ہے اپنی آنکھوں کو جھکانا ہے، اپنی آنکھوں کو، ظاہر ہے وہ راستہ ہے، وہ شاہراہ عام ہے، اس میں بہت سارے لوگ جائیں گے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اس میں مرد بھی ہوں گے، خواتین بھی ہوں گی، باپردہ بھی ہوں گے، بے پردہ بھی ہوں گے، ہیں، اور صحیح بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، طرح طرح کے لوگ ہوں گے۔ لہٰذا فرمایا کہ اگر راستے میں بیٹھنا ضروری ہے تو سب سے پہلا حق کیا ہے؟ غض البصر، اپنی نگاہوں کو جھکانا ہے کہ راستوں میں بیٹھ کر نگاہوں کو بے قابو نہیں چھوڑنا، آتے جاتے کو دیکھ لیا جائے، راستے میں چلتے ہوئے آتے جاتے لوگوں پر نظر، ان کے سامان پر نظر، ان کے چہروں پر نظر، ان کے حلیے پر، ان کے لباس پر نظر، ان کے چپلوں پر نظر، ان کی چال ڈھال پر نظر۔ اگر کوئی بندہ راستے میں بیٹھ کر یہ کام کرتا ہے تو پیغمبر کا وہی فرمان ایاکم والجلوس بالطرقات کہ راستوں میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس بندے پر وہ فٹ آئے گا۔ جو حق ادا نہیں کر سکتا، اسے حق نہیں پہنچتا، وہ وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنائے۔ راستے کا حق کیا ہے؟ غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچی کرنا ہے، نمبر 1۔ وکف الاذی، اور تکلیف سے لوگوں کو بچانا ہے۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل تنگ ہوتی ہیں، وہاں پر مرد بیٹھے ہوتے ہیں، خواتین اگر آنا چاہیں، گزرنا چاہیں، وہ گزر نہیں پاتی ہیں، وہ مارکیٹوں کے اندر دیکھ لیں کہ لیڈیز کی دکانیں، لیڈیز کے سامان کی دکانیں الگ ہیں، لیڈیز کے سامان کی دکانیں الگ ہیں، لیکن ان کی دکانوں کے باہر مرد حضرات بیٹھے ہیں تو یقیناً عورتیں شرمائیں گی نا۔ یہ راستے کے اندر بیٹھنا ہو گیا، لیکن اس بیٹھنے پر دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو یہاں بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ وکف الاذی، بازار کے اندر، ہوٹل کے اندر بیٹھتے ہیں، پان کھا رہے ہیں، پچکاری پھینک دی، نسوار کھا رہے ہیں، وہاں اٹھا کر پھینک دیا، یا ہوٹل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کلی کر رہے ہیں اور روڈ پر پانی بہایا جا رہا ہے، یہ تکلیف دینا ہو گیا۔ جب یہ تکلیف دینا ہو گیا، اس تکلیف والے پہلو کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے انسان کو چاہیے وہ راستوں میں نہ بیٹھے، راستوں میں نہ بیٹھے۔ وکف الاذی ورد السلام، راستے کا تیسرا حق وہ سلام کا جواب دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مومن ہوگا وہ راہ چلتے ہوئے کسی کو دیکھے گا لازماً سلام کرے گا۔ جب وہ سلام کرے گا تو راستے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ گپے ہانک رہے ہیں، آپس کی گپ شپ لگ رہی ہے،
اس موقع پر ممکن ہے کہ سلام کا جواب نہ دے یا آواز نہ آئے۔ فرمایا راستے کے اندر بیٹھنا ہے، اس کے حقوق کو اپنے دماغ میں رکھو کہ یہاں بیٹھ کر مجھے سلام کا جواب بھی دینا ہوگا۔ وَرَدُّ السلام، سلام کا جواب بھی دینا ہوگا۔ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور راستے میں بیٹھنا ہے تو دو کام اور بھی کرنے بھیا، بھلی بات کا حکم دینا ہے اور بری بات سے روکنا ہے۔ ہم راستے میں چل رہے ہیں اور راستے میں چلتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے زور سے ڈیگ بجا رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، ہم اس کو پیار سے کہ بھیا گانا سننا حرام ہے، گانا سننا حرام ہے، اگر آپ کو سننا ہی ہے، اگر آپ کو سننا ہی ہے تو اللہ کا کلام سن لیں۔ بھیا آواز کم کر دیں، برابر میں اسپتال ہے، بھیا آواز کم کر دیں، جو آپ سننا چاہتے ہیں ہم نہیں سننا چاہتے، ہمیں خام خواہ گناہگار مت کیا جائے۔ یہ امر بالمعروف، نماز کا وقت ہو گیا چلے نماز کے لیے، کوئی بندہ ہے پھل کھا کر وہ چھلکا نیچے پھینکتا ہے، امر بالمعروف، بھیا یہ کام نہ کریں، یہ غلط ہے۔ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، بازار کے اندر بیٹھے ہیں اور وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کوئی ایسی برائی ہو رہی ہے، جو ایسی برائی کہ برائی کرنے والے کو پتہ نہیں، تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے ہم اس کو منع کریں، بھیا یہ کام نہ کریں۔ راستے میں بیٹھنا نہیں ہے، راستے میں بیٹھنا نہیں ہے، لیکن اگر بیٹھنا ہے تو حق ادا کرنا پڑے گا۔ پہلا حق کیا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت، پہلا حق کیا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت، دوسرا حق کیا ہے؟ تکلیف سے بچانا، تیسرا کیا ہے؟ ان سلام کا جواب دینا ہے، اور چوتھا کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لازم پکڑنا۔ اگر یہ حقوق ادا ہو رہے ہیں تو راستے میں بیٹھ جائیے، اور اگر یہ حقوق ادا نہیں ہو رہے تو ہمارے پیغمبر کا فرمان راستوں میں نہ بیٹھا جائے۔